صاف آپ کو بتا دوں، رات میرے گھر کے ارد گرد بھی پولیس رہی ہے. وہ مردہ گھوڑا ہے ایک نواز شریف. آپ کو صاف بتا دوں، اس کی اس ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی. اب وہ آیا کس لیے ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ اکٹھے کر رہے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ والے سارے سیاستدانوں کو، جو بینگ ایز این ایڈوکیٹ اور بینگ ایز اے ایکس سیکرٹری سپریم کورٹ بار، جو میں نے محسوس کیا ہے اس وقت تحریک انصاف کے اندر، جو عمران خان کے بہت قریبی دوست، احباب یا لیڈر تھے، ان کو بیچاروں کو اس حد تک ڈرایا دھمکایا گیا. ان کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، ان کی فیکٹریاں بند ہیں، ان کے گھروں میں بیٹیوں تک محفوظ نہیں ہیں. صاف آپ کو بتا دوں، رات میرے گھر کے ارد گرد بھی پولیس رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئے مجھے لے جائے. میں تو ابھی کہتا ہوں مجھے فون کرو کہاں پہنچنا، میں پہنچوں گا. اس لیے یہ جو اب ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ جی بہت بڑا نواز شریف آ گیا، بہت بڑا جلسہ ہو گیا. اور کیا مجھے بتاؤ نواز شریف، میں نے پوچھا ان سے، نون لیگ والوں سے، کتنے لوگ تھے؟ 10 20 لاکھ 30 لاکھ کتنے؟ کوئی 10 کہہ رہا تھا، کوئی 15 لاکھ کہہ رہا تھا. میں نے چلو 50 لاکھ کر لو. کیا 50 لاکھ کا جنازہ اگر ہو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ وہ مردہ گھوڑا ہے ایک نواز شریف. آپ کو صاف بتا دوں، اس کی اس ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی. اب وہ آیا کس لیے ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ اکٹھے کر رہے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ والے سارے سیاستدانوں کو. وہ مردہ گھوڑا ہے ایک نواز شریف. آپ کو صاف بتا دوں، اس کی اس ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی. اب وہ آیا کس لیے ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ اکٹھے کر رہے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ والے سارے سیاستدانوں کو. عمران کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کو مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس کل دیکھی ہیں، نبیل گبول میرے پروگرام میں موجود تھا، انہوں نے کہا ہم اب جو ہے نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے ہمیں استعمال کیا 16 ماہ. اس لیے اب جو ہے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، انہوں نے ان سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر لیا ہے. اور کہتے ہیں نا ٹوکرے سے تھلے دانا سوٹ کے تو کھینچ لے دیے، سارے ٹوکرے کے نیچے لے آئیں گے. اب نواز شریف کو اور طریقہ کوئی نہیں تھا لانے کا. لندن سے کوئی ایجنسی نہیں لا سکتی تھی اس کو. جس طرح بھی لائے ہیں، دھوکہ دے کے لائے ہیں. اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے وہ بھی جیل کے اندر ہوگا. سپریم کورٹ کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ گروپ جو کہ آئین اور قانون کی بات کر رہا تھا، ملٹری کورٹس کے خلاف بات کر رہا تھا، جو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا تھا، اور اس میں آپ بھی شامل تھے، وہ تو کلین سویپ ہو گیا. یعنی وکلا نے اسے مسترد کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس درست ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ گرفتاریاں 5-7 ماہ جیل میں ہیں یہ درست ہیں. نہیں، دیکھیے، جو میں نے سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا ہے، سپریم کورٹ کا جو ووٹر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ کینڈیڈیٹ کو دیکھتا ہے، اس کے سٹیچر کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا پروفیشنل بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں ہم وکلا کو آپ بھی سب جانتے ہیں کون سا کاروباری وکیل ہے اور کون سا وکالت کرتا ہے. صحیح پروفیشنل وکیل کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کی چوائس تھی وکلا کی، انہوں نے وہ کیا. یہ کہنا کہ نہیں جی یہ فوجی عدالتوں کو ہم نے وکیلوں نے کر لیا ہے، یا ہم جو ہے جو پی ٹی اے کے خلاف چلے گئے، نہیں، یہ غلط بات ہے. دیکھیں، وہ پریزیڈنٹ ہمارا جو منتخب ہوا ہے وہ اس قابل تھا اور منتخب ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ سے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. اگر خان صاحب کو اجازت نہیں ملتی الیکشن کی تو پی ٹی اے کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیے، ابھی یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اس بات پہ میری جو اپنی رائے ہے کہ میں خان صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے انتہائی قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ گئے پریشر میں آ کے یا جس طرح بھی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں، ابھی جو گرفتار نہیں ہوئے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا خان صاحب سے کہ بہن علیمہ خان کے حوالے کر دیں، فوکل پرسن اس کو بنا دیں. جو وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہی دے، اور وہی سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ہو. چڑیا لال ہو سارے